بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1429 ہجری قصر مسیب میں الوداعی عشرے کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تقریروں کا عنوان حضرت رسول خدا کے آخری لمحات۔ ظاہر ہے کہ اس بات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے قیمتی لمحے ہیں یہ کہ 10 دن کا عنوان بن رہے ہیں، اور اتنی عظیم ہستی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی ہستی سوا ذات خدا کے کون ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قابل احترام اور بہترین زندگی کا نمونہ اسوہ حسنہ جس کا مثال بن جائے، اور اللہ قرآن میں دعوت دے کہ ہمارے پیغمبر کی سیرت کو پوری دنیا دیکھے۔ اتنی محنتوں کے باوجود کہ 14 صدیاں گزر گئیں اور ہزاروں کتابیں سرکار پہ لکھی گئیں، لاکھوں تقریریں ہو چکی، نہ معلوم کتنی یادیں مختلف طریقے سے آپ کی منائی جا چکی، کتنے جلوس نکل چکے، کتنے پرچم آپ کے نام کے لہرا چکے۔ اتنی محنتوں کے بعد پھر ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محنت ہی نہیں ہوئی، اور ہم پھر جلوس نکال رہے ہیں ڈنمارک کے کارٹونوں کے خلاف۔ پہلے یہ نوبت ہی کیوں آئی؟ دیکھیے، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بے حسی کی وجہ سے محسوس نہیں کیا جاتا۔ میں اس کو بے حسی کہتا ہوں کہ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ سرکار کو سمجھانے کے لیے جلوس نکالیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ کیا وہ ایسی ہستی ہیں، کوئی اننون ہستی ہیں، کوئی غیر معروف ہیں کہ آپ ان سے کہتے سمجھو یہ ہے ایسا یوں، یہ تم نے کیا کیا؟ نہیں، اس بات کا ماتم ہونا چاہیے کہ ایسی نوبت کیوں آئی ہے، ایسا موقع کیوں آیا، اس طرح کی بات کیوں ہو رہی ہے۔ اور
اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی بات پتہ لگانا چاہیے ہوئی بھی ہے یا نہیں. دیکھیے میں پچھلے 20 برسوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں، اور چونکہ یہ عوام میں تو بھیڑ چال ہوتی ہے، وہ جو ایک نے کہا، اخبار نے کہا، ٹی وی نے کہا، سب اس کے پیچھے لگ گئے. میں نے خود وہ کارٹون دیکھے، اس میں سرکار کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا ذکر ہے. تو اگر مسلمانوں کو برا کہا جائے گا تو کیا وہ آپ سرکار پہ لے جا کے رکھ دیں گے؟ تو یہ فیصلہ تو کرنا پڑے گا کہ سرکار کی ذات الگ ہے اور مسلمان الگ ہے. یہ دو چیزیں آپ کو الگ الگ رکھنا پڑیں گی، اور کسی دنیا کے انسان کی مجال نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی سرکار کے خلاف لکھ سکے. خلاف اس کے لکھا جاتا ہے جس میں کوئی خامی ہو. آج تک مغرب والے یہودی اور عیسائی ذات ختمی مرتبت میں کوئی غلطی نہیں نکال سکے، اس لیے کہ بے عیب ذات ہے. اور اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کے میرے ان جملوں پر آنے والی تقریروں میں یہ بتا دے کہ فلاں تقریر فلاں چیز میں سرکار پہ یہ تنقید ہوئی ہے. لیکن کہنے والا کہنے سے پہلے یہ بات سوچ لے کہ فلاں مغرب کے مورخ نے، یورپ یا امریکہ والے نے یہ لکھا ہے، لیکن یہ کہنے سے پہلے یہ یقین کر لے کہ اگر اس نے لکھا ہے تو پھر تمہاری کتابوں میں وہ نہ لکھا ہو. تب کہنا پوری ریسرچ کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک کتاب اٹھا کر کہیں دیکھیے صاحب ہٹی نے یہ لکھ دیا، اور ہٹی پلٹ کے کہے ہم نے خود نہیں لکھا، آپ کی فلاں کتاب میں لکھا. یہ نہ ہو، ایسا نہ ہو. پتہ چلا کہ احتساب اپنا کرنا ہے، مغرب کا احتساب نہیں کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ہم ذات گرامی کو کیوں نہیں سمجھا سکے. کہ یہ تو بڑا غنیمت ہوا کہ موضوع سرکار کے زندگی کے آخری دن قرار پا رہے ہیں. اگر میں صرف موضوع یہ رکھ دیتا وفات نبی تو کیا ہوتا؟ اس میں تو گنجائش ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آخری لمحے کیسے گزر رہے تھے. لیکن اگر ہم رکھ دیتے وفات نبی تو آج بھی مغرب پوچھ رہا ہے مسلمانوں سے کہ تاریخ مقرر کر لی ہے یا نہیں. تو اب تاریخ آپ نے صحیح نہیں مقرر کی، شکایت مغرب سے کیوں ہے؟ ان سے کیا شکایت؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ بتا دیجئے. 10 کتابیں کھولتے جائیے مشہور اور سب میں دیکھتے جائیے کسی نے لکھا جو مشہور، یعنی جن کتابوں پر مسلمانوں کو ناز ہے. سیرت النبی شبلی نعمانی کی 9 ربیع الاول ولادت کی تاریخ لکھی ہے. مولانا مودودی 9 ربیع الاول، کسی نے 10، کسی نے 11 ربیع الاول، کسی نے 12، کسی نے 13، اور بھی پیچھے سے یعنی یکم ربیع الاول سے بھی بات شروع ہو جاتی ہے. تو جتنے مورخ ہیں سب نے الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں. کیا ایسی کوئی اننون اور غیر معروف ہستی ہے کہ راوی نہیں مل رہا، صحیح سچا راوی نہیں مل رہا؟ یہ کیا بات ہے؟ اچھا عجیب بات یہ کہ شخصیت کے بڑے عجیب
مسائل ہوتے ہیں مشہور ہستیوں کے، وہ کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی قوم سے، کسی بھی زبان سے، شاعر ہوں، ادیب ہوں، دانشور ہوں، فلسفی ہوں، اور اوپر چلے جائیے اولیاء کرام ہوں، اوصیاء کرام ہوں، پھر انبیاء کرام۔ تو ہر قوم اور ملک کے کیلنڈر الگ الگ ہیں، تو یہ مسئلے تاریخوں کے آ جاتے ہیں۔ کوئی قمری حساب سے اپنے سال کے مہینوں کو شروع کرتا ہے اور کوئی شمسی حساب سے۔ ایران کا کیلنڈر الگ ہے، یورپ کا کیلنڈر الگ ہے، ہندوؤں کا کیلنڈر الگ ہے، چاند والے اسلامی لوگوں کا کیلنڈر الگ ہے، سب کے مہینے الگ الگ ہیں۔ کسی کا مہینہ کسی کے ساتھ نہیں شروع ہوتا۔ اگر ان کی جنوری ہے تو ہمارا کوئی رمضان کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی پہلے سے پہلے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح ہندوؤں کا ہے، ان کے اپنے جیٹ بیساکھ، یہ وہ ان کے اپنے مہینے۔ اسی طرح ایران کے اردی اور یہ اور وہ ان کے اپنے مہینے۔ اور پھر تقویم کے حساب سے خود ہندوستان میں کئی کیلنڈر ہیں، ایران میں بھی کئی کیلنڈر ہیں، ایک ایک دو دو مشہور ہیں۔ تو تاریخ کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ جب آپ نکل جائیں گے کیلنڈروں سے پہلے، اس لیے کہ اگر روم میں، فرانس میں یا یونان میں کیلنڈر شروع ہو رہا ہے اور اس کیلنڈر سے پہلے کچھ پیغمبر آ چکے دنیا میں، تو اب ان کی تاریخ کیسے مقرر ہوگی؟ سمجھ ہے نا میری بات؟ مشکل ہو جائے گی۔ تو اب یونان والوں نے اپنے حساب سے سن لکھے، دیکھیں ہم تو جو مشہور سن استعمال کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ، عیسوی سن، یعنی جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہاں تک آ گئے ہیں؟ ہم آ گئے ہیں 2008 تک، یعنی حضرت عیسیٰ کو 2008 برس ہو گئے، یہ ہمارا کیلنڈر ہے۔ ادھر 1429 یہ کیلنڈر ہمارا ہے، حضور کی مکے سے مدینے ہجرت۔ اب ہجرت ہو رہی ہے بعثت کے 13 برس کے بعد، تو بعثت کا کیلنڈر بھی ختم ہوا۔ اب بعثت سے پہلے حضور بعثت میں 40 برس کے تھے، تو وہ 40 برس کی لائف کا کیلنڈر اب ہم کیسے الٹے پلٹیں اور کیا کریں؟ یہ مسائل ہیں، یہ ایک بہت ہی طویل مسائل ہے کہ کیا ہو، کیسے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عیسوی کیلنڈر بھی موجود تھا، ایرانی کیلنڈر بھی موجود تھا، اور ہجرت کے بعد یہ آپ کا اسلام، تو کوئی مسلمان یہ کہہ کے فرار نہیں کر سکتا کہ کیلنڈروں میں گڑبڑ تھی اس لیے وفات نبی کی تاریخ نہیں ملی۔ معذرت نہیں ہے، معذرت نہیں ہے، ورنہ کہاں سے آپ نے کم از کم چلیے ربیع الاول تو لایا، مہینے میں اختلاف نہیں ہے، مہینے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن کہیں مہینوں میں بھی اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ سفر کا آخری ہفتہ بھی قرار پا گیا۔ تو اب 28 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول یا اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایک حد مقرر کر لیں کہ 28 سفر سے 12 ربیع الاول کے اندر وفات کی تاریخ طے کرنا ہے۔ تو اسی زمانے کی بہت سی مشہور چیزوں کی تاریخیں مستند آپ کے پاس موجود ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیعہ سنی سب مورخین کہتے ہیں کہ صاحب متفق ہیں اس پر کہ 17 رمضان
اور ہجری 1 بدر کی لڑائی ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. کسی نے نکاح نہیں رمضان میں نہیں ہوئی، کسی نے نکاح نہیں 17 رمضان نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یکم ہجری نہیں ہے، سب متفق ہو گئے. 2 ہجری 15 شوال احد کی لڑائی کی تاریخ مقرر کر دیا. ہجری بھی مل رہی ہے، مہینہ بھی مل رہا ہے، تاریخ بھی مل رہی ہے. اسی طرح رمضان 4 ہجری جنگ خندق کی تاریخ بھی مل رہی ہے. 7 ہجری 24 رجب مہینہ رجب تاریخ 24 سن ہجری 7 ہجری خیبر کی لڑائی. ان تاریخوں میں اختلاف کیوں نہیں ہوا کہ 10 تاریخیں لکھ دی جاتی ہیں؟ جو سب سے اہم بات تھی اس لیے موضوع رکھا گیا ہے کہ کسی کی زندگی میں سب سے آخری زمانے کے جو دن ہوتے ہیں، نہ وہ اس کی پیدائش ہے، نہ وہ اس کا بچپن ہے، نہ وہ اس کی جوانی ہے، نہ وہ اس کا بڑھاپا ہے، نہ وہ اس کا گھر ہے، نہ میدان ہے، نہ مسجد ہے. سب سے قیمتی لمحے آخری لمحے ہوتے ہیں، اور اگر وہی آپ کے پاس موجود صحیح نہیں ہیں تو اس کے معنی پچھلے میں سب کچھ غلط کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاں سے بات بگڑے گی تو بگڑتی چلی جائے گی، بگڑتی چلی جائے گی. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کیا عیسائیوں نے 10-12 تاریخیں مقرر کی ہوئی ہیں ولادت کی یا صلیب پر چڑھنے کی؟ دونوں تاریخیں ایک ہی ایک ان کے یہاں مقرر ہیں، اور آپس میں کسی مورخ نے آپس میں اختلاف نہیں کیا. جبکہ حضرت عیسیٰ کی ذات سرکار کی ذات سے زیادہ نزاعی بن گئی. دیکھیں نا، نزاعی بن گئی، اتنی نزاعی بن گئی حضرت عیسیٰ کی ذات کہ یہودی ان کو صلیب تک لے جا رہے ہیں. میں نے یہیں پہ بات ختم کر دی، لے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، عیسائی کیا کہہ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، صلیب پہ نہیں جا سکے، یا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو گیا تھا صلیب پر وہ عیسیٰ نہیں تھے. اسلام کچھ وقت کہہ رہا ہے، عیسائی کہہ رہے ہیں نہیں، صلیب پہ یہودیوں نے چڑھا دیا. لیکن جس دن یہ ہو رہا ہے اس تاریخ پہ تو اختلاف نہیں ہے عیسائیوں کیا. عیسیٰ زیادہ نزاعی ہیں، کم از کم سرکار کے لیے کوئی ایسی بے ادبی تو نہیں ہوئی، اور کوئی قوم ایسی دشمن نہیں ہے سرکار کی جیسی یہودی عیسائی کے دشمن ہو گئے. اور حضرت عیسیٰ کے دشمنی پہ کمر باندھ لی یہودیوں نے. تو سرکار کی ذات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب چاہنے والے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، پورا عرب محبت کرنے والوں کا، پورا یمن محبت، سب مسلمان ہو چکے، سب لا الہ کہہ چکے. بلکہ یہ کہ جو مسلمان سب سے عمدہ بات لکھتے ہیں جو کہ آپ کو بڑی پسند آنی چاہیے کہ اب جس نے لا الہ کہہ لیا وہ حضور سے محبت کرنے لگا. اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ نہیں کہا تو وہ انہیں پسند نہیں، وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اور وہ چاہے جتنا بھی حضور کو چاہے اس کی چاہت کو قبول نہیں کرتے. لا الہ نہیں کہا. یہ چھوٹے موٹے بہت سے مسائل ہیں جو آج کی ہم تمہیدی تقریر میں حل کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارے موضوع کے تمام ابواب کھلیں گے آنے والی تقریروں میں. اور یہ تو ہر سال مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ عام عشرہ تو ہے نہیں کہ کوئی پہلی بار شروع ہو. تو جب سے میں پڑھ رہا ہوں 8 سال سے پڑھ رہا ہوں یہ عشرہ، اور بچپن سے اس کو دیکھ رہا ہوں عشرے کو، تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے دن یہ لگتا ہے کہ پہلی بار شروع ہوا ہے. شرما شرما کے شرمندہ ہو کر ایک آیا، دوسرا آیا، اچھا شروع ہو گیا، ہاں شروع ہو گیا.
اب کسی کو 2 کو معلوم ہوا شروع ہو گیا، پھر 3 کو، اچھا شروع ہو گیا تھا 29 کو، یعنی جیسے یہ امید لگی ہے اب بند ہوا اور اب بند ہوا، یعنی کبھی اچھی بات سوچی ہی نہیں کہ نہیں کبھی نہیں بند ہوگا، یہ نیت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ یقین آ جائے تو پہلے ہی دن نکل پڑے کہ بس شروع ہو گیا۔ اب آخر 5 تک ہوتے ہوتے جگہ نہیں ہوگی گاڑیوں کی اور سڑک رک جائے گی، ہوگا کیسی بات نہیں، ارے پہلی دن ایسا کر لو، یہ کوئی محرم کا پہلے محرم کا عشرہ تو ہے نہیں، اب یہ الوداعی ہے، یہ دن جا رہے ہیں پتہ ہے، تب اس میں یہ کیا کہ 7 کو نکلیں گے اور پھر 8 کو نکلیں گے، تو پھر 9 کو نکل لینا، اور اس دن نکلتے ہی نہیں، اور اس دن نکلتے ہی تو زبردستی بھی ہم نکالیں گے تو نہیں نکلیں گے، لیکن اس دن ساری حسرتیں جو 2 مہینے میں رہ جاتی ہیں وہ پوری ہو۔ تو اب دیکھیے نا، تمہیدی تقریر نہیں سنی تو کیا مزہ ہے۔ تو بہرحال کافی حد تک لوگ آ گئے، اس کھمبے تک تو آ گئے، آخری کھمبا بچا ہے، یعنی وہ 5واں ہے، 5 بنائے نا مسیب صاحب نے، 1 2 3 4 5، ہر چیز میں مسیب صاحب نے اپنا حساب رکھا، تو 5ویں تک آنا چاہیے، یعنی آخری وہ جو ہے نا امام حسین کے نام کا پلر، وہ خالی پڑا ہے مجلس امام حسین کی، اور یہ پہلا رسول خدا کے نام کا ہے، اور موضوع یہی ہے، تو اسی کھمبے کو دیکھتے رہیے اور مجلس سنتے ہیں۔ تو جناب عالی یہ دلچسپ گفتگو تھی اور سب کو سننا چاہیے تھی، اور اس سے ایک پورا رابطہ رہے گا انشاءاللہ تمام تقریروں کا اس گفتگو سے، کہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کسی کی زندگی کے آخری لمحے بہت قیمتی ہوتے ہیں، اور اس پر ہم آپ کو بہت سے مناظر دکھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک عجیب ماحول پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ سکندر اعظم زخمی ہو گیا ہے، 13 سال کی عمر میں تو اس نے سلطنت پائی، اور جو اس نے دماغ 13 سال کی عمر میں بڑھایا اور نکل پڑا۔ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اور 33 کی بھی کیا عمر ہوتی ہے، اور 33 میں وہ چل دیے، 13 میں بادشاہ بنا، ورلڈ کا فاتح ہو گیا، 33ویں برس اس نے الوداع کہا۔ تو اب یہ زخمی حالت جو ہے تو لاکھوں انسانوں کو متاثر کر کے سکندر خیمے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو اب لوگ سوچ رہے کیا ہوگا، اتنی بڑی سلطنت کا کیا ہوگا، نہیں سوچ رہے آپ بھائی، پورے ورلڈ کا فاتح ہے۔ تو اب وہ آخری لمحہ جو سکندر کا ہے، جو سنتا جا رہا ہے سکندر کے کیا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ تو یہ لمحے جو ہوتے ہیں وہ قیامت کی گھڑیاں کہلاتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں سب کہ بھئی کیا کہے گا، استاد کے لیے کیا کہے گا، رستو سے کیا کہے گا، بیوی سے کیا کہے گا، بچوں سے کیا بات کرے گا، وزیر اعظم سے کیا کہے گا، سپہ سالار سے کیا کہے گا، کون سنبھالے گا، کیا ہوگا، ایک دم اتنا بڑا فاتح چلا جائے گا، کیا دوسرا سکندر جیسا ہے۔ اگر اس طرح کی ساری جھلکیاں آپ نام آپ لے، میں جھلکیاں دکھاؤں، مثلا نیپولین ہے، فرانس پہ حملہ ہو چکا ہے اور ابھی تک تو وہ جنگ لڑ رہا ہے، لیکن خبریں ایسی آ رہی کہ جیسے نیپولین کی شکست ہو جائے گی اور قلعہ بند ہے۔ تو اب وہ جو ٹہل رہا ہے، تو جو اس سے قریب ہیں وہ نیپولین کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اب کیا ہوگا۔ دیکھیں فیصلہ نیپولین کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے، فرانس کی زمین پہ نہیں لکھا ہوا ہے۔
تو کوئی اگر یہ سوچ رہا تھا کہ رسول کے آخری لمحے کی قسمت جزیرہ عرب کی زمین پہ لکھی ہے، نہیں، سرکار کے چہرے پہ لکھی ہے، سرکار کے چہرے پہ لکھی۔ اب کیا ہوگا؟ تو اب سرکار تو جائیں گے، مسئلہ تو ہے اب کیا ہوگا، یعنی آخر میں جو اب کیا ہوگا اسی پہ تو قیامت تک اسلام کو چلنا ہے۔ تو پتہ چلا ان آخری لمحات پہ دین کا سارا دار و مدار ہے، کام بنا تو اچھا، بگڑا تو بگڑا، اس لیے آخری لمحے قیمتی ہیں اور دنیا کے ہر انسان کے قیمتی ہیں۔ کہیں بھی دیکھ لیجیے آپ کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ایسا تہخانہ جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، کتنے لوگ اس وقت کمرے میں ہیں، تو پورے ورلڈ کو کیا معلوم کہ اس تہخانے میں ہٹلر اکیلے ہے یا باورچی بھی ہے؟ یہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ ہٹلر تھا کہاں، چونکہ اس آخری لمحے کو نہ انگریز دیکھ پائے نہ جرمن دیکھ پائے کہ ہٹلر کہاں ہے، اور وہ اپنی اس عورت کے ساتھ جو اس کی بیوی نہیں ہے، آیا خودکشی کر رہے ہیں دونوں؟ تو اب یہ تو نہیں پتا کہ پہلے اس نے بیوی کو گولی ماری ہے یا اپنے ماری ہے، یا دونوں نے ایک ساتھ گولی چلائی ہے، یا بیوی سے اس نے کہا تم مجھے مارو۔ اب کیا پتا، وہاں تو ایک باورچی ہے، باورچی تو ملے گا 30 برس کے بعد۔ 30 برس کیا ہوگا کہ ہٹلر کا انجام کیا ہوا؟ چونکہ انجام دیکھنے والے غائب ہیں، اس لیے اب تک بحث ہے کہ ہٹلر کا انجام کیا ہوا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پتہ چلا سب کو ہونا چاہیے تھا، دیکھیے سب کو ہونا چاہیے، تو جو بڑی ہستی ہوتی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب اس لمحے پر ہوں، جو متعلقین ہوں وہ ہوں۔ آج بھی رسم ہے کہ جب کسی کی زندگی کے لیے طے شدہ بات، اور آج تو میڈیکل سائنس میں کوئی مشکل بات نہیں، وہ تو ڈاکٹرز تو ٹائم مقرر کر دیتے ہیں، اب 2.5 مہینے کے مہمان ہیں، 6 مہینے کے مہمان ہیں، اور جو کہتا ہے ڈاکٹر، اب تو ڈاکٹر نے تو ہر چیز کے لمحے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہاں مقرر ہیں، بس سن لیں گے آپ خوشخبری، چوتھے دن یہ آ جائیں گے، تو آنے کا بھی ڈاکٹر مقرر کر دے تو صحیح، اور جانے کا بھی مقرر کر دے تو صحیح، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پہلے تھا کہ بھاگ دوڑ کے لیے طے نہیں تھا کہ کس دن بھاگ دوڑ ہوگی اور کس دن سواری بلانی اور ساتھ میں کون جائے گا اور ناشتہ دان لے کے کون جائے گا، فلاں مہینوں سے پہلے سے تیاری۔ اب تیاری ویاری کیا، پتہ چل گیا فلاں دن آنے والے ہیں، اور جانے میں بھی پتہ ہے صاحب، ساری تیاری کر لیجئے، وادی حسین لے جانا ہے یا جنت البقیع میں، تو پھر احسن صاحب سے رابطہ کیجئے یا پھر اشرف زیدی سے، پہلے سے وقت دیا جا چکا ہے، آپ لیٹ کیا کام کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹروں نے تو آج فیصلے کیے نا، ڈاکٹروں نے تو آج فیصلے کیے نا۔ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا فاطمہ حسن آنے والے ہیں، فاطمہ اب حسین آنے والے ہیں، اور بچے کا یہ نام رکھا جائے اور یہ نام رکھا جائے گا، ساری تیاریاں ہیں۔ رہ گیا جانے کا معاملہ، تو پوری امت سے غدیر میں کہہ دیا، جبریل آئے تھے، پہلے ہر سال قرآن سناتے تھے 1 بار، اب کی سنایا ہے 2 بار، اب مجھے جانا ہے تو تیاری کر لو۔ یعنی آخری لمحات خود ہی بتا رہے ہیں۔ یہ تو سب کیا مشہور باتیں، موضوع ایسا ہے کہ اس کی ہر چیز سب کیا پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کہوں میں یہ کہوں کہ ایسا ہے تو وہ کہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، سب ایک ہی طرح ہے، سب یہی لکھتے ہیں کہ یہی کہا کہ مجھے 2 بار
جبریل نے قرآن سنایا اور اللہ نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ اب آپ آ جائیے. یہ دیکھیے جملہ کتنے میں نے آسانی سے ادا کر دیا کہ اللہ نے کہا بس اب آپ آ جائیے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ آ جائیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. فَأَنْسَبْ فَأَرْغَبْ، نصب کیجئے اور رغبت کیجئے آنے پہ. تو شرط آنے کی یہ ہے کہ آنے سے پہلے کوئی کام کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہا گیا آ جائیے، یہ کیجئے اور آ جائیے. تو اب یہ دو چیزیں جو ہیں، لَكَ صَدْرَكَ والا سورہ جو ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. عجیب بات یہ ہے کہ سورے کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کیجئے اور آ جائیے، تو بھائی سرکار کا تو سورہ قرآن میں موجود ہے بلانے کا. آخری لمحات کی بات تو قرآن کر رہا ہے، اور ایسے نہیں سمجھیے. سورہ شروع کیسے ہو رہا ہے؟ الم نشرح. تو ہم تو محاورہ بنا لیا ہم نے. ارے آپ کو یہ بات نہیں معلوم جبکہ پورے دنیا میں الم نشرح ہے، تو یہ آخری لمحات تو دنیا میں الم نشرح ہے. چھپانے کا کیا معاملہ ہے؟ چھپانے کا کیا؟ الم نشرح لک صدرک. یہ یہاں سے صدر سینے کو کہتے ہیں. اسی لیے دیکھیں نا ہمدرد نے دوا کا نام رکھا ہے. ہاں اسی سے تو ہے، سینے کی تو دوا ہے. یعنی صدر مقام کو صحیح رکھیے، ایسی دوا. یہ صحیح تو سب صحیح، صدر صحیح تو سب صحیح. اور جو اس کو پہنا جاتا ہے سردیوں میں اسے کہتے ہیں صدری. یہ صدر ہے نا. اسی لیے ہر شہر میں محلہ ہوتا ہے صدر، مرکز. اور یہیں اترا ہے قرآن، ہم نے آپ کے سینے پہ اتارا. تو یہ جو جسم کا دارالحکومت ہے صدر مقام، یہیں قرآن آیا اور یہیں دل ہے. تو صدر مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا فاطمہ میرا دل ہے. زہرا کا مقام صدر میں ہے، اس لیے پیغمبر نے زہرا کو ہمیشہ صدر مقام پہ رکھا. تو اس مقام سے گفتگو ہو رہی اور قرآن میں موجود ہے. تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ زندگی کے آخری لمحے، جتنی بحث زندگی میں آخری لمحوں پہ ہوتی ہے، کیوں ہوتی؟ عوام سے کسی ہستی کی زندگی کے جو لمحے ہوتے ہیں، سب سے قریب لمحے کون سے ہوتے ہیں؟ سب دور ہوتے ہیں. یعنی کوئی بچہ 10 برس کا ہے، کوئی 15 کا، کوئی 20 کا، کوئی 25 کا، اور ایک آدمی 40 کا، ایک 50 کا. تو اس کی عمر کے حساب سے اس کی شبان حیات کو لگائیے. یعنی ایک بچہ 10 برس کا ہے تو وہ بے نظیر کی 10 برس کی لائف جانتا ہے، اور جو 30 برس کا ہے وہ ان کی 30 برس کی لائف جانتا ہے. اور جس نے انہیں پیدا ہوتے دیکھا، شادی دیکھی، اور پھر اس کے بعد انہیں آتے جاتے وزیر بنتے دیکھا، تو پوری لائف اس کے سامنے. لیکن وہ چھوٹے بچے جنہوں نے نہ ان کی شادی دیکھی، نہ بلاول کو پیدا ہوتے دیکھا، تو اس سے پہلے تو کچھ دیکھا ہی نہیں. لیکن ہر عمر کا آدمی آخری لمحے سے واقف ہے. نہیں سمجھے آپ؟
آخری لمحہ ان کا سب سے قریب ہے، اسلام آباد سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ مشرف سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ ان کے بچوں سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ نواز شریف سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ شجاعت سے بھی قریب ہے، آخری لمحہ بش سے بھی قریب ہے. یعنی پوری دنیا سے بے نظیر کا آخری لمحہ قریب ہے اور سارے لمحے دور. بات میری سمجھ گئے؟ تو سب سے قیمتی آخری لمحے ہوئے کہ نہیں؟ جس نے بے نظیر کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اس نے انہیں مرتے ہوئے تو دیکھا. اس کا چشمدید ہو گیا نا، چاہے وہ ٹی وی پہ دیکھا، فلم میں دیکھا، گھر میں بیٹھ کے دیکھا، 10 بار دیکھا، 20 بار دیکھا. تو اگر 20 بار دیکھا تو کیا ہوا؟ جو اسکاٹ لینڈ کی ٹیم آئی تھی اس نے 50 بار دیکھا، تو وہ بچہ اور وہ ٹیم برابر ہو گئی. اب یہ کہ وہ نوٹنگ کر رہے تھے کہ کدھر سے گولی آئی، کیا ہوا، فلانا ہوا، دھماکہ ہوا، یا لیزر سے چل رہا تھا معاملہ یا کچھ اور تھا، یا ہو سکتا ہے ایک ریسرچ یہ بھی ہو رہی کہ گاڑی میں کچھ چیزیں ایسی فٹ کر دی گئی تھیں کہ وہ باہر نکلیں اندر جائیں، پتہ نہیں کوئی سلائی تھی کیا تھی جو سر میں گھس گئی. تو گاڑی صحیح وہی قاتل صحیح، بے جان چیزیں بھی قاتل ہو جاتی ہیں. تو جاندار لوگ اپنے بچانے کے لیے اپنا معاملہ بے جان پہ رکھ دیتے ہیں. بھائی آج تک آپ نے شمر کے خنجر پہ معاملہ رکھا ہوا ہے، خنجر خود تو نہیں چلا تھا. اچھا یہ ہوتا ہے جب کوئی مشہور واقعہ ہوتا ہے تو ہر قاتل قتل تو بڑے دھوم دھام سے کرتا ہے، لیکن جب بات آتی کس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا، اس نے کیا. کتنا اسٹیٹس والا آدمی ہو. ایک طرف آپ کہہ رہے یزید بڑا مضبوط بادشاہ ہے، اور جب پہلے تو بڑا دھوم دھام سے استقبال کر رہا ہے، لاؤ سر حسین اور یہ اور وہ، اور جب آ گیا دیکھا کہ کچھ رنگ بدل رہا ہے، تو رنگ بدلتے دیکھے کہ میں نے تھوڑی قتل کیا. خدا غارت کرے، ابن مرجانہ کو لعنت کرے. تو آخر ایک منزل یہ آ گئی کہ سب جمع ہو گئے، یعنی جو ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے سب جمع ہو گئے. کبھی کس نے قتل کیا؟ ابن مرجانہ نے. ابن مرجانہ نے کہا نہیں وہ تو عمر سعد نے کیا. اس نے کہا نہیں وہ تو شمر نے کیا. تو اب جب سب ایک دوسرے پہ رکھنے لگے تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا بادشاہ میں بتاؤں کہ قاتل کون ہے؟ کہاں بتا. کیا سب کی بات ختم کر. جس نے قتل حسین کا فتویٰ حاصل کیا، لشکر جمع کیے، لشکروں پہ اپنا پیسہ لگایا، فوجوں کو روانہ کیا، وہ ہے قاتل. لیکن حضرت زینب نے بالکل ہی آسمانی بات کہہ دی اور کہا کہ میں نام نہیں لوں گی کہ کون ہے حسین کا قاتل، میرے بھائی کا قاتل، بلکہ مخاطب کر کے کہا بہت جلد تجھے معلوم ہوگا کہ تو نے کیا کیا ہے، اور وہ بھگتیں گے جنہوں نے تجھ کو مسلمانوں کے سر پہ مسلط کیا، اور جس نے تجھے مسلط کیا اس کو جن لوگوں نے مسلط کیا تھا مسلمان، وہ سب بلائے جائیں گے. وہ سب بلائے جائیں گے. تو آپ نے غور کیا کہ امام حسین کے جو آخری لمحے ہیں جس کو ہم 1400 برس سے سنتے رو رہے ہیں، تاریخ اسی پہ بحث کر رہی ہے کہ وہ آخری لمحہ رکا ہوا ہے. فیصلہ تو کرو یہ لمحہ لایا کون؟ ان لمحات کے ذمہ دار کتنے لوگ ہیں؟ تو سرکار دو عالم کے جو آخری لمحات ہیں، جیسے جیسے ہم سنتے جائیں گے پھر ہم یہ بھی فیصلہ کرتے جائیں گے کہ اگر ان آخری لمحوں میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو یہ ہوا کیوں، اور ان لمحات کو لانے والے کون لوگ ہیں. اور پھر یہ بھی بحث ہوگی کہ سرکار کے جو آخری لمحات ہیں اللہ کی یہی مرضی تھی کہ یہ لمحات اسی طرح گزریں، اور خود سرکار بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ لمحات ایسے ہی گزریں. تو پھر وہاں بھی یہ گفتگو ہوگی کہ آخری لمحے میں سرکار اپنی آخری گھڑیاں کیسے گزارنا چاہتے تھے، اور امت کیسے مجبور کر رہی کہ اس طرح گزاریے، اور اللہ کی کیا مرضی ہے کہ یہ دن کیسے گزرے.
لیکن آج کے دور میں ابھی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ دن پہلے سے مقرر ہو جاتے ہیں، آنے کے بھی اور جانے کے بھی، اور جب پتہ چل جاتا ہے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، بزرگوں کو چاہتے ہیں، پہلے تو وہ چھپ چھپ کے رو لیتے ہیں کہ اب ان کی الوداع ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے امریکہ میں جو ہے اسے بھی بلا لو، فرانس، جرمنی اور لندن میں جو ہے ان کو بھی بلا لو، بیٹیوں کو بھی بلا لو، بیٹوں کو بھی بلا لو، اس لیے کہ 2.5 مہینے 2 مہینے یا 1 مہینہ ان کا رہ گیا تو یہ اپنے نواسوں کو، پوتوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو دل بھر کے دیکھ لیں۔ اچھا انہیں بھی احساس ہو جاتا ہے کہ بتایا تو کچھ نہیں جا رہا لیکن ایسا ہے، تو پھر وہ ایک تیاری کرتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ اسلامی اصولوں کے مطابق انہیں معلوم ہو جاتا ہے، علماء سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہر انسان کو وصیت کرنا واجب ہے، واجب ہے، نہ مستحب، نہ یہ کہ ہاں کرو تو کرو، نہ کرو تو نہیں، واجب۔ واجب یہ ہے کہ اگر نہ کی جائے تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے نماز واجب ویسے وصیت واجب، جیسے حج واجب، جیسے روزہ واجب، ویسی وصیت بھی واجب۔ تو جو سرکار اللہ کے کہنے سے اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ وصیت واجب ہے، تو کوئی وصیت سرکار نے لکھائی ہے؟ اگر لکھائی ہے تو کس کتاب میں موجود ہے؟ ہم کو بتایا جائے، اور اگر نہیں ہے وصیت نامہ تو کیوں نہیں لکھا ہے؟ اور اگر بخاری یہ لکھے امام کہ نہیں لکھوانا تو چاہتے تھے وصیت نامہ، لکھا نہ جا سکا، تو اب وجہ بتائیے کہ کیوں نہ لکھا جا سکا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اور ابھی بھی میں نے ذکر کیا کسی مجلس میں کہ ٹی وی 1 پہ مذاکرہ تھا، تو یہ لال مسجد کے سلسلے میں مذاکرے اس زمانے میں ہو رہے تھے، تو کئی مذاکروں میں موقع ملا شرکت کا، تو اچھا مذاکرہ تھا اور کافی اچھے دانشور لوگ بیٹھے۔ سابق گورنر سندھ معین الدین حیدر صاحب بالکل میرے سامنے تشریف فرما، یعنی بات کہاں سے نکلتے نکلتے آ گئی کہ مثلاً دیکھیے کہ انہوں نے کہا سابق گورنر صاحب نے کہ اب مثلاً حضور نے کوئی وصیت نہیں کی اپنے بعد کسی کو مقرر کرنے کی۔ اچھا یہ سارے مورخ نے لکھ بھی دیا اور یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ ہم کیا لکھ رہے ہیں کہ لوگ اسے دہرائیں گے۔ ظاہر ہے کہ عوام اتنے پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، اور جاہل کی بات جلدی پھیلتی ہے عوام میں، تو پڑھے لکھے بھی بولنے لگیں گے کہ یہ کتنی بڑی سرکار کے لیے بے ادبی ہے کہ سرکار نے اپنے بات کی وصیت ہی نہیں کی جبکہ وصیت کرنا واجب ہے۔ تو اب وہاں پہ یہ بحث شروع ہو جائے گی معاذ اللہ کیا سرکار بھول گئے؟ کرنے والے تھے، نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ آخری لمحات یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یہ کہنا کہ نہیں وہ تو صاحب وصیت تو نہیں کی، اشاروں میں کچھ کہہ گئے۔ تو اشارے تو 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اشارے سے لگتا ہے کام نہیں ہوا، اور اسی اشارے میں یہ بات بھی پوشیدہ ہوتی کہ کام ہو گیا، جیسے کہ ابو طالب کا کلمہ پڑھنا۔ رسول اللہ نے ابو طالب سے کہا کلمہ پڑھیے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، تو کبھی یوں کیا اور کبھی یوں کیا اور کبھی یوں کیا، تو لوگ کہنے لگے منع کر رہے ہیں۔ لیکن یہ علم جاننے والے جو ہیں کہ یہ جو اشاروں میں لفظ بنائے جاتے ہیں یہ کہ علم ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کر دیا نا، پہلے لا کہا، پھر الہ کہا، پھر اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اچھا اس میں دیکھیے نا، اس میں آپ کلمے کو لکھ کے دیکھیے، لا لکھیے، الہ لکھیے، اللہ لکھیے، اللہ لکھیے، سب میں باقاعدہ لا سے لے کے اللہ تک میں باقاعدہ انگلیاں کھڑی ہیں سب میں،
لا میں بھی انگلیاں ہیں، الف بھی انگلی ہے، الا بھی انگلی، تو کتنے آرام سے ابو طالب نے کلمہ بنا دیا. ان کا پڑھ لیا، کسی نے کہا نہیں پڑھا. تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ کسی میں ہوتا ہے کام اور نہیں بھی ہوتا. ایک گروپ کہتا ہوا، ایک کہتا نہیں ہوا. تو اگر اشاروں میں سرکار نے کچھ کہا ہے تو پھر وہ اشارے ہمیں بتائیے کہ کس کی طرف ہے، کدھر ہے. تو آخری لمحات کے اشارے تلاش کیے جا رہے ہیں اور آخری دنوں کا وہ اشارہ سب بھولے چلے جا رہے ہیں. تو اشارے دیکھیے تو پھر سارے اشارے دیکھیں. اگر اشاروں پہ بات کرنا کہ صاحب کسی کو اشارہ کر دیا جاؤ تم نماز پڑھا دو، یعنی منہ سے نہیں کہا نماز پڑھا دو. تو اس میں تو صرف اشارہ تھوڑی ہے، اس میں منہ سے کچھ کہہ بھی رہے ہیں اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ خود اٹھ کے جا رہے ہیں، خود اٹھ کے جا رہے ہیں. جب اشارہ کر دیا تو پھر خود کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو کتابی حوالوں کے ساتھ بڑے ڈیسنٹ ہے. اچھا ایک بات اور آپ کو بتائیں، عجیب بات ہے، یعنی بعض تاریخیں ایسی ہیں جو حیرت کے سمندر میں یا حیرت کے حوض میں پڑھنے والے کو غرق کر دیتی ہیں اور اسی میں ڈبکیاں کھاتے رہیے. بس تقریر ختم ہوئی، اس لیے کہ انچولی میں شبیداری کی تقریر کرنا معین الرضا کی، اور وہاں تھکا دینے والا موضوع ہے امام حسین کی جنگ پڑھنا ہے وہاں موضوع. تو کم از کم 1 گھنٹے تو جنگ پڑھنا پڑے گی مجھے امام حسین، اور آگے بھی بات بڑھ سکتی ہے. تو تاریخ ابن اسیر پورا سیٹ ہمارے کتب خانے میں. تو جب آخری لمحے میں نے دیکھے اس میں تو میں پڑھتا چلا گیا. 50 پیج لکھ دیے آخری لمحات. جب وہ ختم ہو گئے میں نے کہا ختم ہو گئے، یعنی وفات ہو گئی. آخری لمحے اور وفات ہو گئی سرکار کی. اب جو صفحہ پلٹا تو لکھا تھا آل محمد کے مطابق آخری لمحات. اب 50 صفحے پھر شروع ہوئے. اب جب وہ پڑھے تو اب سمجھ میں نہ آئے کہ پھر ادھر کا دیکھیں پھر ادھر دیکھیں، ادھر کا دیکھیں پھر ادھر دیکھیں. اچھا اب وہ جو شروع میں نے پڑھے وہ شروع ہوئے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا 50 صفحے ختم ہو گئے. جیسے ہی وہ 50 صفحے ختم ہوئے پھر شروع ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں، اور پھر 50 صفحے شروع ہو گئے. اب میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ یہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں سر محمد میرے زانوں پہ، ادھر علی فرماتے نہیں آخری وقت سر محمد میرے زانوں پہ. اب دونوں چیپٹروں میں میں غرق ہو گیا حوض میں اور سوچنے لگا کہ زانو کس کا تھا، ان کا تھا کہ ان کا تھا. بھائی آپ لوگ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، اگر آپ ہم سے زیادہ ذہین نہ ہوتے تو داد کیوں دیتے؟ دیکھیے چپ تو وہ رہتا ہے نا کہ جو یہ کہتا ہے بے وقوف، کب سے رضویہ میں پڑھ رہا ہے، 40 سال سے پرانی باتیں یہ تو سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پڑھتا، اس لیے وہ داد دیتے. اور وہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں مجلس نہیں ہے، ہم کوئی احمق ہیں، ہمارا حافظہ خراب ہے، پہلے کی مجلسوں سے الگ ہے مجلس. تو کہتا ہے داد دو. تو آپ ہوئے ذہین، ہم ہوئے بے وقوف، اس لیے کہ ہم دو طرف سے بے وقوف بن رہے ہیں. ہے نا؟ آپ اتنے ذہین ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ ایک ہی کام ایک ہی وقت میں 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. تو دونوں چیپٹر لکھ کر آخر یہ کیوں نہ لکھا کہ اس میں صحیح کیا ہے، یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ تو یہ امت پہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو جو ایسے لمحے یوں چھوڑ دیے جائیں کہ فیصلہ آپ کر لیجئے گا تو جھگڑا تو اس پہ ہوئے گا. تو جھگڑا یہ کتابیں کرا رہی ہیں یا آپ آپس میں کر رہے ہیں؟ جھگڑے کی جڑ یہ کتابیں ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا
کہ دونوں گروپوں کو خوش کرنا ہے، تو شیعہ یہ سوچتے رہے کہ حضرت علی کا زانو تھا، اور سنی سوچتے رہے حضرت عائشہ کا زانو تھا، اور اپنے اپنے جگہوں پہ دونوں خوش رہے۔ تو یہ تو دونوں میں جب ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے سے چھپا دیے جائیں، سنی کو کسی اور کوٹھی میں بند کر دیا جائے، شیعوں کو کسی اور کوٹھی میں، وہاں نہ ان کی بات ان کو معلوم ہو نہ ان کی بات ان کو معلوم ہو، اور دونوں کا دین چلتا رہے، دونوں کا دین چلتا رہے۔ تو اب یہ 10 دن میں تو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ زانو کس کا تھا۔ اگر ہم صرف 10 دن اس پر پڑھیں کہ زانو کس کا تھا، اور جب تک فیصلہ نہ ہو جائے 10ویں تقریر نہ ہو کہ زانو کس کا تھا، زانو کس کا تھا۔ اور حیرت ناک بات یہ کہ بیٹی موجود ہو اور زانو تقسیم کیا جا رہا ہے بیوی اور داماد میں، یہ بات میں اس کی بھی وجہ دریافت کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر خدیجہ بی بی زندہ ہوتی، جو کہ نہیں رہیں، خوش قسمت تھیں اور آخری لمحات نہیں دیکھے، اس لیے آخری لمحات وہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رہوں اور عظیم ہستی جائے، یعنی بیوگی کے دنوں کو وہ منحوس سمجھ رہی تھیں، اس لیے دنیا سے سہاگن چلی گئیں، اس لیے کہ اطلاع مل گئی تھی کہ بعد رسول اگر رہ جائے کوئی بی بی تو نگرانی ختم ہو جاتی ہے نگاہ رسالت کی، تو ایسے دنیا میں کیا رہیں جہاں نگراں نہ رہے، اس لیے کہ کوئی کام غلط اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ خدیجہ نے کہا چلو، اپنی سیرت کو خدیجہ بی بی نے بچایا۔ حضرت موسیٰ کی بیوی کا واقعہ تاریخ میں موجود تھا۔ حضرت موسیٰ نے جناب صفورہ سے شادی کی اور بہت عظیم الشان بیوی ہیں، لیکن جب موسیٰ نے نائب بنا دیا یوشع بن نون کو اپنا، تو صفورہ میدان جنگ میں آئیں اور یوشع سے لڑائی ہوئی، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں۔ تو جناب خدیجہ نے موسیٰ کا قصہ قرآن میں پڑھا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ جیسے نبی کی بیوی موسیٰ کے بعد نائب سے لڑ سکتی ہے، تو ایسا کچھ اگر ہونے والا ہے تو میں دنیا سے پہلے ہی چلی جاؤں۔ پہلے سے میں آخری لمحات میں دیکھوں، لیکن یہ اطمینان ہے کہ میں ایسی بیٹی چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ میں اس کو اپنی نائبہ بنا کے جا رہی ہوں، تو جو خدمت مجھ کو کرنا ہے، میرے حصے کی خدمت فاطمہ زہرا کریں گے۔ اور یہی ہوا کہ زانو فاطمہ ہے۔ اور 2 لمحے تو ایسے ہیں زندگی میں، ان آخری لمحات میں 2 لمحے، ایک لمحہ وہ ہے کہ جب غلام سے رسول اللہ نے اپنا تازیانہ منگوایا، تو جو کریا کیا ہے جناب سیدہ نے اور پوچھا ہے کہ کیوں تازیانہ منگایا، تو بلال نے آ کے یہ بتایا ہے کہ مسجد میں یہ اعلان کیا رسول اللہ نے کہ اگر کسی کو میرے ہاتھ سے ایک ہلکی سی ضرب بھی لگی ہے، اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، اس ضرب کا بدلہ مجھ سے لے لے۔ یہ ہیں آخری لمحات رسول۔ کہتے ہیں کہ عکاشہ کوئی غلام ہے، ساربان ہے، پوری امت میں سے وہ اٹھا ہے، اس نے کہا کہ ہاں سرکار، ایک بار ایسا ہوا کہ اونٹ کو پکڑ کے میں لے چل رہا تھا اور آپ
آپ نے تازیانہ اٹھا کے اونٹ کو مارنا چاہا، لیکن اونٹ کے لگتے لگتے وہ پہلے میری پشت پہ لگا۔ آپ کا تازیانہ وہ آپ نے مجھے نہیں لگایا، وہ آپ اونٹ کو تازیانہ مار رہے تھے لیکن لگ میری پشت پہ گیا۔ تو آپ نے کہا بلال میرا وہی تازیانہ لاؤ جو اس کے پشت پہ لگا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں پشت کو برہنہ کرتا ہوں، ابا ہٹاتا ہوں، اور تو اسی جگہ پر اسی طرح جس طرح وہ ضرب تیرے پڑی ہے میرے پشت پہ لگا۔ یہ واقعہ جب بلال نے سنایا تو جناب سیدہ برقع اوڑھ کر صحن مسجد میں آ گئے۔ حالانکہ وہ لمحہ جب آیا اور سرکار نے اپنی پشت سے ابا ہٹائی تو عکاشہ نے جھک کر پشت کے بوسے لیے اور کہا سرکار چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں یا آخری لمحے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کی پشت کے بوسے دے لیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں جب یہ سنا جناب سیدہ نے کہ بابا کے پشت پر کوئی تازیانہ لگائے گا تو اتنی چیخ مار کے جناب سیدہ روئی کہ ہائے میرے بابا کے پشت پر تازیانے کا وار پڑے گا۔ میں کہوں گا بی بی آپ کی بیٹی محمد کی نواسی زینب شام کا بازار، کوفے کا بازار، پشت زینب پہ تازیہ۔ ہمارے لائے سے عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا رب حسین کے باپ کی محمد، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کی روحوں کو ایک سورہ فاتحہ مسیب علی زیدی مرحوم صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد رسول اللہ۔ 1429 ہجری کے الوداعی نشرے کی دوسری تقریر قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل جیسا کہ اعلان ہوا کہ تقریباً کوئی سمجھیے کہ 700 سال تک ایران میں
معجزاتی طور پر پورا ایران شیعہ ہو گیا. 700 سال کے بعد اب کیسے شیعہ ہو گیا یہ تو ایک پوری داستان ہے، لیکن مکمل ملک ہوا. لیکن اگر تھوڑے سے ہو جائیں تو پھر وہی صورت رہتی ہے جو پاکستان کی ہے. اور بیچ میں کوئی قوم بھی نہ ہو. ہندوستان میں تو آرام یہ ہے کہ کتنے ہو گئے، کیا ہوا، کون کیسے کنورٹ ہو گیا. ایک قوم ہندو ہے تو ایک آڑ ہے. پاکستان میں کوئی آڑ تو بیچ میں ہے. ایران میں سب ایک دم سے شیعہ ہو گیا پورا ملک. اب وہ بادشاہوں کی وجہ سے ہوا، کسی کی وجہ سے ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ہو جانا تھا، اس لیے کہ جب امام آ چکے تھے تو دیر کس بات کی تھی، دیر کس بات کی تھی. تو پھر قاجاری بادشاہوں کا دور آیا، پھر اس کے بعد صفوی نوابین کا عہد آیا، اور پھر ایک عروج ہوا عقائد جعفری کا اور اسد علی کا ایک عروج ہوا. اور ایک ایسی تہذیب ایران کی ہو گئی کہ جس نے آہستہ آہستہ ہمارے بر صغیر کی طرف بڑھنا شروع کی. اور ایرانیوں کی آمد ہندوستان میں شروع ہوئی، بلکہ فرمائش ہونے لگی کہ ایرانی علماء بلائے جائیں. اور مغل حکومت کا آغاز اور شیعہ ایرانیوں کی ہندوستان میں آمد. ایسے میں شیر سوری سے شکست کھا گیا ہمایوں اور ایران بھاگ گیا. وہاں کے شیعہ بادشاہ نے اس کی مدد کی اور پھر اس کو ہندوستان واپس دلوا دیا. اب ظاہر ہے کہ اس نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ تم جا کے شیعت پھیلاؤ، لیکن اب جو کچھ وہ ایران میں دیکھ کے آیا تھا تو اس نے یہاں آ کے ان چیزوں کو رائج کیا. اسد علی اور اذان میں علی ولی اللہ اور سلام میں علی ولی اللہ اور مسجدوں میں بجتن کے نام لکھنا، یہ سب ہسٹری میں موجود ہے. اور پھر ایک ناموں کا جو سلسلہ شروع ہوا کہ علی کے نام پر نام رکھے جانے لگے. اور پہلا ہمایوں ہی وہ آدمی ہے کہ جس کی فوج میں ایک وقت میں علی کے نام پر 10-10 ہزار آدمی موجود. ورنہ پہلے نام نہیں رکھنے دیا جاتا تھا علی کے نام پر. وہ تو میرے پوری داستان ہے، میں ایک چھوٹی سی تمہید کر رہا ہوں ایک جملے کے لیے. کبھی کبھی ایک جملے کے لیے لمبی تمہید کرنی پڑتی ہے، اور وہ بھی جب میں کہوں گا بات تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو تقریباً 300-350 برس ہو گئے بابر، اور اس کے بعد ہمایوں، اور پھر اکبر، اور اس کے بعد جہانگیر، پھر شاہ جہاں، اور پھر اورنگزیب، اور اس کے بعد پھر وہ بہت سارے بادشاہ آئے، اور وہ سب کوئی 6 مہینے، کوئی سال بھر، کوئی 1.5 سال. عالمگیر اور جہاں شاہ اور فرخ سیر، اور آخر میں بہادر شاہ ظفر اول، بہادر شاہ ظفر ثانی، یہ سب اورنگزیب کی نسل میں آتے ہیں. جیسے جیسے یہ نسل بڑھتی رہی اور یہ سارے بادشاہ اور ان کے خاندان شیعہ ہوتے گئے. اچھا، ہمایوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ سب شیعہ رہیں گے. بظاہر آپ ظاہر نہ کیجیے، اس لیے کہ عوام جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے. تو ان کی وصیت چلتی رہی. پھر اکبر بھی شیعہ ہوا، اعلان کسی نے نہیں کیا شیعہ. مطلب بہت سارے کام کرتے رہے جس سے کہ آدمی شیعہ کہلاتا ہے. شفا کی تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے، زری بھی بن رہی ہے، اشرا بھی ہو رہا ہے، عاشور بھی ہو رہا ہے، بادشاہ قیدی بھی بن رہے ہیں، ہرا کرتا بھی پہن رہے ہیں، اور خیرات بھی کر رہے ہیں، اور صدقہ بھی بن رہے ہیں، اور علم بھی اٹھا رہے ہیں. سب ہو رہا ہے، مگر
یہی ہے سنی مذہب جو بادشاہ کا مذہب ہے. تو سنی بھی تازیہ اٹھانے لگے, سنی بھی کھا کے شفا کا احترام کرنے لگے, اور ظاہر تاریخیں بھری بڑی ہوئی ہیں. تو دہلی جو تھی وہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ فقہ حنفی کیا ہوتی ہے اور فقہ جعفری. وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ نے کیا ہے کہ عاشور کو ننگے پیر رہنا ہے, محرم میں کالے کپڑے پہننا ہے, حسین حسین کرنا ہے, پورا دہلی اسی رنگ میں رہ گئے. اب جب دارالحکومت اس رنگ میں رہ گئے تو ظاہر ہے کہ آپ کو سوچ سکتے ہیں کہ شجاع الدولہ جب اور فیض آباد اور لکھنؤ میں ایک آزادی ملی تو پورا اتر پردیش, اس کو پہلے اودھ کہتے تھے, جس کا دارالحکومت آج لکھنؤ ہے. پہلے بھی دارالحکومت لکھنؤ تھا, پہلے فیض آباد میں کچھ دنوں فیض آباد. تو اس طرف ذکر حسین بڑھا, ادھر دہلی سے ایک ریلا چلا, ادھر حیدرآباد دکن پورا 5 ریاستیں تھیں, گولکنڈا, بیدر, بیجاپور, یہ سب شیعہ بادشاہ محاذداری ہوتی تھی. پھر ادھر بہار کی طرف پٹنہ, ادھر رنگون تک, یہ اورنگ آباد, یہ وہ مدراس تمام, پھر سرنگا پٹم, ادھر حیدر علی, ٹیپو سلطان. تو ہندوستان کے چاروں کونوں پر یا حسین یا حسین. ایسے میں سپہ صحابہ کے علماء بڑے پریشان ہوئے. وہ علاقہ تھا سرہند کا, پانی پت کا, تو وہ محدود ہو گئے. اور ادھر محدث دہلوی کا خاندان جو تھا وہ دہلی میں پریشان ہو گیا. اور یہ میں اپنے الفاظ آپ کو نہیں بتا سکتا, یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں انسائکلوپیڈیا لکھا گیا ہے, دائرہ معارف اسلامیہ, اس کی ساری جلدیں میرے پاس ہیں. اس میں محدث دہلوی پر لکھتے ہوئے لاہور پنجاب یونیورسٹی کے اسکالر نے یہ لکھا کہ محدث دہلوی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک ریلا تھا شیعت کا جو ہندوستان میں بڑھ رہا تھا, اور محدث دہلوی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس ریلے کو روکا کہ یہ بڑھنے نہ پائے شیعت, اور یہ تعزیہ اور یہ سب بدعتیں جو پھیل رہی تھیں اس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. تعزیہ داری وغیرہ اور قبر پہ جانا, یہ سب بدعتوں کے خلاف جہاد کیا. یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور نے لکھا ہے. تو میں ان کے الفاظ دو رہا, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا. اب ظاہر ہے کہ علمی ماحول ہو چکا تھا اور پڑھنے لکھنے کے کام ہو رہے تھے. چونکہ اکبر نے قاضی اللہ شوستری کو ایران سے بلا لیا تھا, وہ قاضی القضات تھے, فیصلے ان کے بغیر ہوتے نہیں تھے عدالتی. پھر یہ کہ ان کے علمی کارنامے, پریشان وہی لوگ تھے, اور حالانکہ مہمان بلایا گیا تھا ان کو, اور ظاہر ہے کہ مغل حکومت نے قدردانی بھی کی ان کی, لیکن وہ جو پریشانیاں اور الجھنیں تھیں. تو اب وہ شروع کا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ 700 سال تک ایران میں حکومت تھی دشمنان کی. اچانک مولا علی والے آ گئے اور پورا ملک کنورٹ ہو گیا. تو وہ جو باقیات تھی دشمنان اہل بیت کی, وہ ایران سے بھاگی, اور روس اور ایران کے درمیان میں ایک علاقے کو مامن النہرہ کہتے تھے, جہاں کے غالب تھے. غالب کے باپ دادا وہیں کے رہنے والے, اور غالب نے اپنے آپ کو وہی کہا ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت جہاں رہتے تھے میرے اجداد بھی وہیں کے تھے. وہاں جا کے انہوں نے سینٹر بنا کے آل محمد کے خلاف کام کرنا شروع کیا. تو کسی ایسے ہی غیر معروف مولوی نے ایک کتاب عربی میں لکھی مولا علی کے خلاف, اور اس میں صرف اس لیے انتقامی کارروائی کہ چونکہ ایران میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پہلے خلیفہ مولا علی ہیں, تو اس نے کتاب لکھی کہ یہ غلط بات ہے, مولا علی پہلے خلیفہ نہیں ہیں, اور جن حدیثوں پہ بنیاد ہے
علی کی خلافت کی، اور شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، میں مثل موسیٰ ہوں، علی مثل ہارون ہے، حدیث نور ہے، نور کے 2 ٹکڑے ہوئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابا. ان کا یہ ساری جھوٹی ضعیف حدیثیں ہیں اور بالکل یہ قابل اعتنا نہیں. یہ کتاب لکھ دی، وہ عربی کی کتاب دہلی آ گئی. محدث دہلوی نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور اپنے نام سے اس کا نام رکھا تحفہ اصفہ عشریہ، اور کہا یہ شیعوں کو تحفہ دے دو. یہ سب شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، ساری حدیثیں غلط ہے. رسول اللہ نے یہ کہا ہی نہیں من کنت مولا اور بشیر علم علی اس کا دروازہ. اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن مجھے کہہ دوں. بس یہ کتاب جو آئی تو کہاں وہ، ابھی آپ نے سنا کہ پورا ہندوستان تازیہ داری کر رہا ہے. اس کتاب نے تفریق پیدا کی، اس لیے کہ سب کا مذہب حسینی مذہب تھا، اس میں شیعہ سنی نہیں ہوتا. اس کتاب نے شر پھیلایا. اسی کتاب کو پنجاب یونیورسٹی کہتی ہے کہ شیعت کو روکا اس کتاب نے، اور بے خبری اتنی ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب کا جواب آج تک شیعہ علماء نہیں دے سکے. حالانکہ ایسے جواب دیے گئے کہ وہ پتلی سی کتاب پڑھنے والوں کے، ماننے والوں کے دانت کھٹے ہو گئے. اور جناب علی اس کتاب کا جواب لکھا لکھنؤ میں 3 پشتوں نے، اور اس کتاب کو کہتے ہیں طبقات الانوار. اس کتاب کا جواب، اس نے جتنی حدیثیں لکھی تھیں ادھر بخارا اور آذربائیجان کے رہنے والے نے، پہلے تو یہ پول کھلا کہ یہ کتاب جلوہ ہے کسی اور کا جو ہندوستان کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اچھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء شاید ہندوستان میں رہتے ہی نہیں. اچھا مدرسوں کے بانی بھی وہی ہیں، مطلب یہ لال مسجد تک ساری تحریر جو ہے وہ محدث دہلوی کی ہے. اچھا خود محدث دہلوی کے ایک بھائی، سگے بھائی کٹر شیعہ ہو گئے اور وہ لکھنؤ چلے گئے. ایک بھائی شیعہ ہو گئے. اچھا یہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، جیسے کہ داتا بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ایک بھائی گام شہاداری کرنے لگے تو انہوں نے کربلا بنوا دی، انہوں نے اپنا مزار بنوا لیا چاروں جگہ، حالانکہ دونوں سگے بھائی ہیں. ایسا بہت سی جگہ آپ کو نظر آئے گا. اب پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے، مجھے ہو سکتا ہے یہ راز ہو کہ دونوں بھائی یہ طے کریں کہ تم ادھر جا کے یہ کام کرنا، جواب پھر ہم دیں گے تاکہ جواز پیدا ہوگا. میں تو یہ سمجھتا چونکہ بحث چھڑ نہیں رہی ہے تو تم ادھر جا کے ہمیں چھیڑو، تو وہی ہے تم ہمیں چھیڑو گے. اسی کو غالب نے کہا چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد. یہ چھیڑیں چل رہی تھی جبھی تو غالب نے یہ کہا. اچھا غالب نے خود سب کو چھیڑا ہے، لیکن غالب نے خود سب کو چھیڑا ہے. ابھی میں ان کی چھیڑ آپ کو سناتا ہوں. کوئی غزل ایسی نہیں غالب جس میں چھیڑتے نہ ہو. اچھا جو چھیڑے نہ وہ مولا علی کہا ہی نہیں. چھیڑ کا اپنا انداز ہوتا ہے. وہ کام سب نے کیا ہے، وہ ذوق نے بھی کیا ہے، وہ مومن نے بھی کیا ہے، وہ ناصف نے بھی، وہ آتش نے بھی، اور دانشوروں کی تو خیر مثلا سر سیدی وہ بھی چھیڑخانی انہوں نے بھی خوب کی ہے. کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو ووٹ کس کو دیتے؟ سر سید سے پوچھا علی گڑھ یونیورسٹی بن جانے کے بعد کہ بھئی آپ سقیفہ میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے، مولا علی کو یا کسی اور کو؟ کہنے لگے وہاں میں اپنے بارے میں سوچتا، خلافت کا جھگڑا ہو رہا تھا تو میں اپنے، اچھا سب اپنی اپنی سوچ رہے تھے. اچھا سر سید رکھتے بھی یہاں تک کی تھے تو حق تو ان کو تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں. تو ایک فکر یہ بھی ہے کہ اگر آپ ذرا سا غور کریں کہ آل محمد سے خلافت کو جو نکالا گیا، اس پہ پورے تھیسس لکھے گئے ہیں اور مقالے لکھے گئے، تو مولا علی نے بھی یہ بات کہی، جناب سیدہ نے بھی یہ بات کہی. بات کیا ہے ہمارے دیکھے کہ دیکھو سینٹر کو آل محمد سے ہٹاؤ نہیں، ورنہ ہر مسلمان
اس تخت پہ بیٹھا، وہی ہوا، علی سے ہٹایا تو گیند بن گئی خلافت، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس قبیلے میں، کبھی اس قبیلے، آج تک ٹھہری نہیں کہ کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو 9 مسلموں کے گھر بھی گئی، جو کافر سے ہندو سے مسلمان ہوئے ان کے گھر بھی گئی، اور آج تک کہیں ٹھہری نہیں ہے۔ اور ٹھہری کیا، وہ تو ختم ہی ہو گئی۔ ڈاکٹر اسرار اصرار کر رہے ہیں کہ اس کو واپس لاؤ، اس کو واپس لاؤ، جانے بھاگ کے کہاں چھپی ہے جا کے یہ خلافت۔ ترکی تک تو نظر آئی، اس کے بعد نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کہاں چھپی ہوئی ہے، اور اسرار کو کیسے پتا ہے کہ اس کو لایا جائے۔ ذاکر نائک کو کیسے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ یا تو انہی لوگوں کی طرح کوئی بدرو بن کے نظر آ رہے، تو جناب علی کتاب لکھی گئی اباقات الانوار، اور جن حدیثوں کو کہا گیا تھا جھوٹ، ایک ایک حدیث پہ کئی کئی جلدیں لکھی گئی، اور کئی کئی ہزار حوالے دیے گئے ہر فرقے کے، اور یہ بتایا گیا کہ راوی کتنے کتنے تھے، اور یہ بھی بتا دیا کتنے سچے راوی کون کون۔ جہاں سے تاریخ شروع ہو حدیث اور تاریخ اور رجال کی، وہاں سے فہرستیں شروع ہوئی، اور سب کی سمان حیات لکھ لکھ کے راوی کو بھی پہچان لو راوی کون ہے، اور کتابوں کو بھی پہچان لو کس کس کتاب میں یہ لکھا ہے نا مدینۃ العلم، یہ لکھی ہے حدیث نور، یہ لکھی ہے حدیث طیب، تمام حدیثوں اور حدیث ثقلین ہے۔ تو جناب علی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ سرکار حامد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ صاحب ابقات، اور پھر ان کے بیٹے مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ ناصر ملت، کہ جنہوں نے 2-3 پشتوں نے آگرے میں شہید ثالث کا روضہ تعمیر کرایا، اور اس وقت شہید ثالث کے روضے کے صدر متولی اور کتب خانہ ناصریہ، جس کتب خانے سے وہ کتاب لکھی گئی، جہاں کئی ہزار کتابیں اہل سنت کی قیمتی ترین موجود ہیں حوالوں کے لیے، تو لوگ کہتے تھے بخاری چھپ رہی ہے فلاں چیز نکال دی، نکال دی ہوگی، اصل تو ان کے یہاں رکھی ہے، اصل تو رکھی ہوئی ہے، تو رکھی ہوئی بخاری بھی مسلم بھی سب کچھ تو رکھا ہوا ہے، تو بدلا کچھ نہیں جا سکتا۔ تو ناصر ملت کے صاحب جاتے ہیں سرکار مولانا محمد سعید صاحب سید الملت کہ جو آگرے میں دفن ہیں اور ناصر ملت کے پہلو میں ہیں، اور ان کے صاحبزادے مولانا علی ناصر سعید، اباقاتی، مولانا آغا گوئی، صرف یہ بتانا تھا کہ وہ آپ میں موجود ہیں، اس لیے یہ تمہید تھی۔ ایسی کتاب کہ جو ایران و عراق کے علماء جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو بو سے دیتے ہیں، ایسی کتاب جو آپ کے گھر سے لکھی گئی اور آپ کے گھر کے قلم میں لکھی۔ اب ہماری زندگی کا تو دیکھیے دار و مدار علی ولی اللہ پہ، تو ہماری تو جانیں ان لوگوں پہ فدا ہیں جنہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ اگر تبرک کے طور پر بھی وہاں سے کوئی ہستی آ جائے، یہ تو اصل ان کے وارث ہے۔ میں آپ کو اپنا سنا رہا ہوں، ایران میں ایرانی علماء نے دعوت کی، جب انہیں پتہ چلا میں لکھنؤ کا ہوں تو تمام علماء اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرے احترام میں کہ آپ اس شہر کے ہیں جہاں اباقات الانوار لکھی، اسی لیے جو بھی ذاکر ہندوستان سے آتا ہے آگے لکھ دیتا ہے لکھنؤ سے آئے، لکھنوی، اس لیے کہ اور شہروں کی بات وہ نہیں ہے، یعنی ذاکر اگر لکھنؤ سے آیا تو ٹھیک ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ کم از کم جھوٹ تو نہیں بولتا، لکھنؤ ہو کے آتا ہے، لکھنؤ ہو کے آتا ہے۔ اچھا نسیم امروی صاحب کہا کرتے تھے، کہتے بھائی دیکھو اگر لکھنؤ کی ہوا لگ گئی ہے تو
خطابت اس کی کمال پہ پہنچے گی، اور اگر ہوا نہیں لگی تو کچا خطیب رہے گا مرتے دم تک. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیے بالکل سچی بات ہے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں. کچھ خطے ہوتے ہیں، کچھ خطے ہوتے ہیں جہاں سے جو بات ابھرتی. اسی لیے ہندوستان اس لیے مشہور ہے. لڈو کہاں کے مشہور ہیں، پاپڑ کہاں کے مشہور ہیں، اور فلاں چیز کہاں کی مشہور ہے، فلاں. تو بھائی وہیں کی کیوں مشہور ہے؟ ہوتی تو ہر جگہ ہے. کیا پاپڑ کہیں اور نہیں ہوتے؟ کیا لڈو کہیں اور نہیں ہوتے؟ سندیلے کے لڈو کیوں مشہور ہے؟ نہیں، ہوتے سب جگہ ہیں، لیکن کچھ خصوصیت وہیں کے لیے ہے. ذاکر ہر جگہ ہوتا ہے حسین کا، لیکن جو لکھنؤ سے متعلق ہے کوئی خاص بات اس میں ہوتی ہے، وہ بتا ہی نہیں جا سکتی کہ وہ خاص بات کیا، یہ نہیں بتایا جاتا. اور یہ گھر تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ مسیب صاحب اسی خاندان کے تقلید میں ہندوستان میں تھے، اور انہی کے یہاں کے علماء، انہی کے والد کے ان کے والد کے شاگرد اور ان کے دادا کے شاگرد یہاں پڑھتے رہے. یہاں ساری زندگی فاتح ٹیکسلا بشیر صاحب نے پڑھا. بشیر صاحب ان کے دادا کے شاگرد تھے. کہتے تھے میں نے اسی ممبر سے کہا کرتے تھے آرٹ کی مجلس میں کہ میں نے ناصر الملت کی جوتیاں اٹھائی ہیں تب میں خطیب. وہ ان کے دادا کا ذکر کرتے دادا. پھر یہ کہ جو سب سے بڑے خطیب اعظم سبط حسن صاحب اللہ مقام ہو، وہ بھی آپ کے دادا کے شاگرد تھے. ابن حسن منیروی صاحب خطیب اعظم، وہ بھی ان کے دادا کے شاگرد. یعنی سمجھ لیجیے خطابت ان کے گھر سے نکلی ہے، ان کے گھر سے نکلی ہے. اور ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ بچپن سے ہم اور یہ دوست ہیں. ہو سکتا ہے ان کی دوستی کی وجہ سے میں بھی خطابت کرنے لگا. آپ لوگ سن رہے ہیں، اس میں شرمندگی. جو آپ کا حق ہے وہ کہا جائے گا، جو آپ کے خاندان کا حق ہے وہ کہا جائے گا. اور اب دیکھیے نا، 7 پشتوں سے آیت اللہ ہیں، اور دہلی سے ایک جلہا آ کے کہہ رہا میں آیت اللہ. یہ منع کر رہے مجھے آیت اللہ نہ کہو، جبکہ یہ ہے. کیسے خطیب ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹھے ہیں لکھنؤ. تو دیکھیے کیسے غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، جوان نسل کو دھوکہ دیا جاتا ہے. جو چاہے لکھ لیجیے آپ اپنے نام کے ساتھ، یہ کیا بات ہو؟ اور لکھ سکتے. ایک صاحب نے کہا کہ ہم اپنے گھر پہ کیا لکھیں؟ نیاز فتح پوری سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارا نام شرما ہے. کہا آپ اپنے گھر کا نام شرمگاہ رکھ لیجیے. شرما سے کہا کہ ہمارے جہاں رہتے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے پتھر پہ لکھوا لیا اور لگا دیا. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ یعنی کوئی اپنا لطیفہ بنا لے. حق ہے، ایک کتاب ہے، ایک عظیم کتاب ہے، اور پھر اس کتاب نے اس طرح ثابت کیا کہ حدیث ثقلین کیا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے جو آخری لمحات میں کئی بار رسول اللہ نے کہی، تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ آخری لمحات کی بات ہے. غدیر میں کہہ چکے تھے، غدیر میں اعلان کر چکے تھے، اور پھر بار بار کا. دیکھیے واقع غدیر ہوا 18 ذی الحج کو، 19-20 2 دن یہ، 10 دن اور ذی الحج کے. پھر محرم کا 1 مہینہ 12 دن ہی ہو گئے، 1 مہینے 12 دن. پھر سفر کا مہینہ، اس میں سے 2 دن نکالیے، 28-29 28 دن وہ 2 اس میں ڈال لیجیے. 2 مہینے اور 8 دن کی بات ہے. 2 مہینے 8 دن سرکار نے روز یہ کہا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ. اور یہ نہیں کہ صرف اتنا کہا، اور سن لو یہ دونوں اس طرح ساتھ ہیں. روزانہ ہاتھ اٹھا کے دونوں انگلیوں کو یوں برابر کر کے دکھاتے تھے، اور یہ ساتھ ساتھ رہیں گے. ان میں کوئی جدائی نہیں لا سکے گا. اور جملہ سنیے گا، رسول سچا ہے یا وہ سچا ہے
سے جدائی